اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھی اور صحابہ اکرام بھی موجود تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے اور پھر ان پر عمل کرے اور پھر وہ دوسروں تک پہنچائے تو وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں وہ 5 باتیں سیکھنا چاہتا ہوں اور میں وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 5 باتیں اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، حرام سے بچنا، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم نے سمجھا کہ شاید عابد انسان زیادہ لمبے سجدوں سے بنتا ہے، زیادہ لمبی نمازیں ادا کرنے سے بنتا ہے، زیادہ اللہ اللہ کرنے سے بنتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجرب نسخہ عطا فرمایا کہ حرام مال سے بچو۔ حرام سے تم بچ گئے تو تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام سے نہیں بچتا، اللہ جل شانہ نہ اس کی کوئی دعا کو قبول فرماتا ہے، نہ ہی کوئی اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، حرام سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی اور فرمایا کہ حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے جو تم نے مجھے عطا فرمایا، میں تیری تقسیم کے اوپر راضی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے تو تم غنی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اے ابو ہریرہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تم سچے مومن بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور تم سچے مومن بن جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا کہ پڑوسی کے تم پر کچھ حقوق ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سے؟ تو فرمایا کہ پڑوسی کے بیوی بچوں کا خیال کرنا، پڑوسی کی بیوی کو اپنی بہن سمجھنا اور پڑوسی کے بچوں کو اپنے بچے سمجھنا۔ جب تیرا پڑوسی تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور اگر پڑوسی کو کوئی غم آئے تو اس کے غم میں شریک ہونا۔ اگر پڑوسی تم سے قرض مانگے تو اسے قرض عطا کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑوسی کے حقوق بیان فرمایا کہ اگر گھر میں فروٹ لے کر آؤ یا گھر میں گوشت لاؤ تو وہ پڑوسی کو بھی ادا کرو،
گوشت میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو اور ایک پیالی شورے کی پڑوسی کے گھر میں بھی دے آؤ، اور گھر میں فروٹ لے کر آؤ تو پڑوسی کے گھر بھی دے کر آؤ۔ اگر نہ دے سکو تو پھر اس کے جو چھلکے ہیں وہ دروازے کے سامنے مت پھینکنا، وہ ایسی جگہ پھینکنا کہ جس جگہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ کس لیے کہ اگر پڑوسی کے بچے اپنے باپ سے، اپنی ماں سے فروٹ کا مطالبہ کر لیں اور ان کے پاس پیسے نہ ہو تو پھر ان کی دل جوہی ہوگی، ان کے دل کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے۔ اور چوتھا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی پسند کرنا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا۔ یہ نہ ہو کہ اپنے لیے اچھا پسند کرو اور اپنے بھائی کے لیے ناقص پسند کرو۔ اے ابو ہریرہ، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو تو تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور پانچواں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، زیادہ مت ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے زیادہ مت ہنسو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 5 سنہری جو الفاظ ہیں، یہ جو 5 سنہری حدیث مبارکہ ہیں، یہ تو سونے کے ساتھ لکھنے والی ہیں۔ ایسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام عطا فرمائے کہ تم یہ کام کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور کل قیامت والے دن بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 فرامین، آپ بھی ان پر عمل کرو اور ان کو شیئر کرو۔ ہمارے ایک شیئر سے کسی بھائی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لیے۔ تمام دعائیں